اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بے شک رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، شروع میں آیت پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ فتنۃ الہندوستان یا بھارتی جارحیت کے بعد جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے، اس کے بعد جو پاکستان کے حصے میں عزت جو ہے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ نہ رکنے کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد بھی بہت سارے مواقع ایسے ہیں، سفارتی محاذ ہوا، وہاں پہ مسلسل جو کامیابیاں ہیں وہ پاکستان کا مقدر بن رہی ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے فتنۃ الہندوستان کی، تو فتنۃ الہندوستان کو بھی اندرونی محاذ پہ جو کہ بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے ہمیشہ ان کو انتظار رہا ہے، ان کو ہمیشہ بہانا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ امن جو ہے اس کو جو ہے سبوتاژ کریں، لیکن الحمدللہ اس میں نہ صرف ہمارے ادارے ہمیشہ انہوں نے ان کا کھل کے مقابلہ کیا ہے، بلکہ جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک منفرد ہے۔ اس پہ ہمارے ساتھ بابر یوسف زئی صاحب موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان سے اس پہ رائے لیں گے۔ سر، ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے فتنۃ الہندوستان ہو، را کے ایجنٹس ہوں، دیگر جو پروپیگنڈا گروپ ہے، اس کا تو سر جو ہے مقابلہ کرتے آئے ہیں، لیکن ایک جو واقعہ پیش آیا ہے فتنۃ جو ہندوستان ہے، اب ان کو بلوچستان میں کہیں بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ حالیہ دنوں میں فطرت الہندوستان کے کچھ دہشت گرد ہیں، وہ ڈیرہ بگٹی میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ ڈیرہ بگٹی میں وہاں پہ نہ صرف لیویز فورس جو کہ محدود وسائل کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرتی ہے، ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے، وہاں کے قبائلی خود اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اداروں کے ساتھ ساتھ قبائلیوں کا اب اٹھ کھڑا ہونا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ بزدار صاحب، آپ کا شکریہ، لیکن سب سے پہلے میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا، اور کل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، دنیا کے سب سے بڑے ظالم، دنیا کے سب سے بڑے سفاک دہشت گرد نیتن یاہو نے پاکستان کا نام لیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو میں نیتن یاہو کو بتانا چاہوں گا، نیتن یاہو تمہاری نسلیں ختم کر دیں گے، تم یہودیوں کا دنیا سے ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہٹلر نے تمہارے ساتھ اتنا برا نہیں کیا ہوگا جتنا پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج تمہارے ساتھ کرے گی۔ اپنے ناپاک ارادوں کو اپنے تک رکھو، ہم تمہارے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ آئندہ اپنی ناپاک زبان سے پاکستان کا نام بھی نہیں لینا، کیونکہ تمہاری ناپاک زبان پر پاکستان کا پاک نام اچھا نہیں لگتا۔ جی بالکل، جس طرح قبائلیوں نے، جس طرح ڈیرہ بگٹی کی غیور عوام نے، جس طرح ڈیرہ بگٹی کے محب وطن پاکستانیوں نے دہشت گردوں کو کاؤنٹر کیا، دہشت گرد شامل ہو رہے تھے دہشت گردی کی غرض سے، دہشت گردی کی نیت سے ڈیرہ بگٹی میں، وہ دہشت گرد جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے، امن کو تباہ کرنا چاہتے تھے، وہاں پر آ کر ایک دہشت پھیلانا چاہتے تھے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ڈیرہ بگٹی کے قبائلیوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں بگٹی قبائل کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اس کی جو شاخص ہے، مسوری ہے، کلپر ہے، رائجہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں منہ توڑ جواب دیا، اور جو دہشت گرد شامل ہو رہے تھے جس طرح انہوں نے انہیں جانم حاصل کیا۔ لیویز فورس اور امن لشکر جو بہت ہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے وہاں پر ان علاقوں میں کام کرتی ہے جہاں پر انسرجنسی ایک زمانے میں بہت زیادہ تھی، وہاں پر انہوں نے ان دہشت گردوں کو، فتنۃ الہندوستان کو کھل کر نام لیتے ہیں یار، کیا ڈرنا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گردوں کو جس طریقے سے جہنم حاصل کیا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں انہیں داد دیتا ہوں۔ بلوچستان کے ہر علاقے کے قبائل کو، بلوچستان کی ہر علاقے کی عوام کو، بلوچستان کے ہر علاقے کے لوگوں کو اسی طرح اٹھنا ہوگا جس طرح ڈیرہ بگٹی کے لوگ اٹھیں۔ دیکھیں آج ان کا حوصلہ پست ہو گیا، اب وہ 100 دفعہ سوچیں گے کسی بھی علاقے میں حملہ کرنے سے پہلے۔ اگر یہی سب کچھ جن مزید علاقوں میں یہ حملے کرتے ہیں، وہاں کے لوگ اٹھیں، وہاں کے قبائل اٹھیں اور ان دہشت گردوں کو اس طریقے سے جواب دیں، تو آپ یقین کریں کسی دہشت گرد کو ہمت نہیں ہوگی۔ یہ فتنۃ الہندوستان کے جو ایجنٹ ہیں، یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ جو پیڈ ایجنٹ ہیں، یہ جو بھارت کے کہنے پر بھارت کی پراکسیز ہیں اس سے پیسے لے کر بلوچستان کا امن خراب کرتے ہیں، انہیں ڈیرہ بگٹی کا واقعہ ایک سبق ملا ہے، اور میں بلوچستان کی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنے علاقوں میں کھڑے ہونا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور انہیں منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اچھا، اسی طرح میرا اسی سے متعلق ایک اور آپ سے سوال ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد مارے جاتے ہیں، چاہے ابھی حالیہ اس میں کارروائی میں مارے گئے ہیں،
ان کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جوتے جو پاؤں میں ہوتے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، گلے سڑے ہوتے ہوئے، ان کو کسی چیز کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے پاک صاف بھی رہنا ہے. مطلب بہت ساری عجیب و غریب ان کی حالت ہوتی ہے جو کہ میں تو سمجھتا ہوں قابل ترس ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جو ان کو بہکا رہے ہیں وہ تو اپنی عیش و آرام کی زندگی باہر ملکوں میں گزار رہے ہیں، وہ راہ سے فنڈ لے رہے ہوں، کسی اور اداروں سے جو ہمارے ملک دشمن ہیں ان سے فنڈنگ لے رہے ہوں، وہ اپنی جو ہے زندگی تو عیش و آرام کی گزار رہے ہیں. لیکن ان کو دھکیل دیا، بہکا دیا، روشن مستقبل کے جو ہے ان کو لارے لگا دیے، تو ان کو کب عقل آئے گی؟ اور یہ چیزیں جو ہے کبھی انہوں نے نہیں سوچی ہوں گی کہ یہ ہمیں جو ہے ایک لارا دیا جا رہا ہے، ہمیں بہکایا جا رہا ہے، خود جو کر رہا ہے، جو ہم سے کروا رہا ہے، جو ہم سے دہشت گردیاں کروا رہا ہے، وہ تو امن سے اور اپنا عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم پہاڑوں پہ ہیں. تو کبھی ان کو عقل سے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا؟ دیکھیں، میں بلوچستان کی عوام کو آج ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس حقیقت کا بلوچستان کی عوام کو شاید ادراک نہ ہو، شاید علم نہ ہو. انہیں وہ خواب دکھائے جاتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. انہیں وہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں جن سبز باغوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. انہیں ان نعروں سے ورغلایا جاتا ہے، ان سلوگن سے ورغلایا جاتا ہے، ان چیزوں میں، ان ایسے تصورات میں پھنسایا جاتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. ان کے آقا جو ہیں، جو ان کو بہکاتے ہیں، جو ان کو پھسلاتے ہیں، وہ واقعی میں یورپ میں، سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں ایک پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس دنیا کی ہر سہولیات ہیں، ہر فیسلٹیز ہیں، عیاشی کر رہے ہیں. آپ ان کا رہن سہن دیکھیں، آپ کو کسی جو ہے نا ایک عربی شہزادے سے کم نہیں لگے گا. وہ ان کے نام پر پیسے لیتے ہیں. ایک غریب جو بلوچ کا بچہ ہے اس کا یہ برین واش کرتے ہیں، اسے یہ ایسا ڈریم دکھاتے ہیں، ایسا خواب دکھاتے ہیں کہ کل کو پتہ نہیں تمہیں کیا ملے گا. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. ان کے راستے میں صرف تباہی ہے، گمراہی ہے. جب یہ پہاڑوں پر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انہیں فاقے کرنے پڑتے ہیں. ان کے اوپر کیونکہ ٹیررسٹ کا لیبل لگ چکا ہوتا ہے، یہ کیونکہ دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے خلاف ریاست یا حکومت جو ہے نا FIR لانچ کر چکی ہوتی ہے، اور ان کے پاس واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو یہ وہاں پر بیچارے بھوکے رہتے ہیں، فاقے کرتے ہیں. بالکل ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی چوٹ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، ان کے جوتے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آخر میں تو یہ خدا سے مانگتے ہیں، یہ ان کو پہلے بددعائیں دیتے ہیں اپنے آقاؤں کو جو سوئٹزرلینڈ میں، یورپ میں بیٹھے ہوئے، کہ اللہ ان کی نسلوں کو نیست و نابود کرے، اللہ انہیں برباد کرے. پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا مرنے اور مارنے کے سوا. یہ آتے ہیں اور یہ ہماری سیکیورٹی فورسز سے مقابلہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، کسی معصوم شہری کو مارتے ہوئے یہ مر جاتے ہیں. لیکن انہیں جو خواب دکھایا جاتا ہے، سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا ہوگا جو انہیں غلط خواب دکھاتے ہیں، جو انہیں وہ سبز باغ دکھاتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. دیکھیں، دہشت گردی جو ہے وہ تو ہے ہی گمراہی کا راستہ، وہ تو ہے ہی تباہی کا راستہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک انسان کو قتل کریں گے، آپ سے جو اوپر ذات بیٹھی ہے وہ جواب نہیں مانگے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. تو یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا تو راستہ ہی غلط راستہ ہے. ان کو عقل آنی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بلوچستان کے نوجوان کو، ایک عام بلوچستانی کو، آپ بھی بلوچستانی ہیں، میں بھی بلوچستانی ہوں، ہمیں ان لوگوں کو شعور دینا ہوگا. ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ جہاد ہے. ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ آپ تعلیم حاصل کرو، آپ CSS کرو، آپ پولیٹیشین بنو، آپ ڈاکٹر بنو، آپ سائنٹسٹ بنو. ان کے راستے پر کہاں پر جا رہے ہو؟ ان کے راستے کا نہ کوئی اینڈ ہے، نہ ان کے راستے کی کوئی منزل ہے. یہ راستہ صرف تباہی کا راستہ ہے، یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا ہوگا اور ہمارے نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. دیکھیں، جب ان کے دہشت گرد مرتے ہیں یہ تو ان کو کلیم بھی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے یہ آن نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے، یہ کون تھے، کہاں پر نہیں تھے. یہ ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتے. یہ جب لوگ مرے نہیں ہوتے، یہ انہی کے نام پہ، مسنگ پرسنس کے نام پر لسٹیں بناتے ہیں، ان کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، روڈ بند کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. لیکن جب یہ مر جاتے ہیں یہ ان مسنگ پرسنس کی لسٹ کو بھی نہیں مانتے، اپنی لسٹ کو اگنور کر دیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو سوچنا ہوگا، بلوچستان کے قابل نوجوانوں کو سوچنا ہوگا. پڑھیں، CSS کریں، پڑھیں، اب سیاستدان بنیں، آپ سرفراز بگٹی کو ریپلیس کریں، آپ بابر یوسفزئی کو ریپلیس کریں، مصطفیٰ بزدار کو ریپلیس کریں. یہ کون سا راستہ ہے جس تباہی کے راستے پہ آپ جا رہے ہیں؟ بندوق کا راستہ تباہی کا راستہ ہے، دہشت گردی کا راستہ تباہی کا راستہ ہے. ان نوجوانوں کے لیے ہماری ریاست ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے بھی ان کو جو ہے نا گنجائش دیتی ہے کہ آپ آئیں، قومی دھارے میں آئیں، آپ وطن کی بات کریں، آپ پاکستان کی بات کریں. لیکن جب یہ بھٹک جاتے ہیں تو بھٹکے ہوئے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. میں بلوچستان کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے، کسی کی چال میں نہیں آئے، اپنا اور اپنے خاندان کا مستقبل خود محفوظ کریں. اچھا، اب یہ بتا دیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ پہاڑوں پہ جو رہتے ہیں فاقوں کی زندگی گزارتے ہیں،
تو میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں گا. اب تو کیونکہ ان کے پاس پہاڑوں پہ بھی رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں رہی, کیونکہ بلوچستان کے قبائلیوں نے خود ان کے خلاف جو ہے ایک جہاد کا اعلان باقاعدہ طور پہ کر دیا, جس کا آغاز ڈیرہ بگٹی سے ہی آپ کے سامنے ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہمیشہ جتنے بھی مطلب ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں, چاہے وہ خفیہ اطلاع پہ ہوں, ان کی جو ہے ہمیشہ ان کو ہر آپریشن میں جو ہے کامیابی ملی ہے, ہر اپنے مشن پہ کامیابی ملی ہے, اور ان کو منہ کے کھانے پڑی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, الحمدللہ وہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اگر یہ فتنۃ الہندوستان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلائیں گے, یہ اپنے آقا سے پیسے لے کر یہ بلوچستان کے حالات خراب کریں گے, تو ان کی غلط فہمی ہے. ہماری جو ریاست ہے وہ ماں ہے. ماں اپنے بچوں کو جو ہے نا, تمام بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے. انہیں بھی ہم رعایت دیتے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہو, ہماری ریاست ہو, انہیں رعایت دیتی ہے کہ اگر آپ بھٹک گئے, آپ بہک گئے, آپ واپس آ جائیں, آپ جو ہے نا واپس قومی دھارے میں شامل ہوں, پاکستان کی ترقی میں, بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن جب یہ معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں, تو ان کا کیا خیال ہے؟ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کچھ نہیں پتا. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو سب کچھ پتا ہے. آپ تربت میں بیٹھ کے دہشت گردی کر رہے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو پتا ہے. آپ خزدار میں کر رہے ہیں, آپ سراب میں کر رہے ہیں, آپ ڈیرہ بگٹی میں کر رہے ہیں, آپ کولو میں کر رہے ہیں, آپ مسخیل میں کر رہے ہیں, سب کچھ پتا ہے. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, سب سے بڑا اللہ کا شکر ہے, وہ کسی کا قرض نہیں رکھتی, وہ قرض کو سود سمیت لوٹاتی ہیں. جب یہ دہشت گرد کوئی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں, تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کا پیچھا کرتی ہیں اور ان کو ان کے انجام تک پہنچاتی ہیں. ہم نے بھارت جیسے دشمن کو نہیں چھوڑا, جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا ترم خان سمجھتا تھا, جو اپنے آپ کو اس پورے خطے کا چودھری سمجھ بیٹھا تھا, ہم نے اسے سبق سکھایا. تو یہ جو اس کی پراکسیز ہیں, ان کا کیا خیال ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کچھ نہیں پتا؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہ ان کو جہنم واصل کیا جاتا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں, یہ اپنے آقاؤں سے قطع تعلق کریں, یہ بلوچستان میں قتل و غارت ختم کریں. تو مجھے یقین ہے کہ ریاست جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے, وہ پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ نرم گوشہ کرے گی, نرم گوشہ رکھے گی. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی پہاڑ میں چھپ جائیں گے, سب سے پہلے تو قبائل نہیں چھوڑیں گے, قبائل کے بعد جو ہے نا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں چھوڑیں گی, ہماری سیکورٹی فورسز ان کو نہیں چھوڑیں گی. ان کو آخر میں ان کا جو انجام ہے وہ موت ہی ہے, ان کا انجام عبرتناک ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں, کیونکہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرے گا, تو یہ اس کا خواب ہو سکتا ہے, اس کا خیال ہو سکتا ہے. اس میں حقیقت نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان اور بلوچستان کا پوری طرح سے ہم تحفظ کریں گے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ مسنگ پرسن کا ہمیشہ ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. جو بھی دہشت گرد مارا جاتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں حقائق کیا تھے, اور پہلے جو مسنگ پرسن کا نام جن کو دیا جاتا رہا ہے, وہ اب جو نقاب جب ان کے چہرے سے اٹھتا ہے, ہٹتا ہے, تو اصل چہرہ جب دکھتا ہے تو وہ حقائق کچھ اور نظر آتے ہیں. BYC نے ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ ایکٹیویٹی شروع کی ہے, اور اداروں پہ الزام لگانا شروع کیا ہے کہ مسنگ پرسنز کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. اس سارے معاملے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بھارت یتیم کمیٹی کو تو میرے خیال میں سیریس لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بھارت یتیم کمیٹی صرف جو ہے نا ٹک ٹاک بنانے کے لیے, ریلز بنانے کے لیے اس طریقے کی شوشے چھوڑتی ہے, اس طریقے کی جھوٹی باتیں کرتی ہے. اصل میں اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو مسنگ پرسنز کا واقعی میں بلوچستان میں کوئی سیریس ایشو نہیں ہے. ہوں گے 2-4 لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے, وہ مسنگ ہوں گے. میں اس شہر میں رہتا ہوں, میری 35 سال عمر ہو گئی ہے, میرا خاندان, میری 7 نسلیں اس صوبے میں رہتی ہیں. ہمارے الحمدللہ خاندان سے کبھی بھی کسی رشتہ داروں میں, دوستوں میں کوئی بھی بندہ مسنگ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں تھا. اس طرح آپ ہیں, آپ کے دوست ہوں گے, کوئی مسنگ نہیں ہوا کیونکہ کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں تھے. یہ جو مسنگ پرسنز ہیں زیادہ تر یہ تو چند جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں, اور یا پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو یہ دہشت گردی کی تربیت لینے کے لیے بیرونی ممالک گئے ہوئے ہیں, ان کے کیمپوں میں ہیں. یہ مسنگ پرسنز آپ کو پتہ ہے, یہ مسنگ پرسنز کی جو لسٹ ہوتی ہے, اور جب بھی کوئی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, کوئی آپریشن ہوتا ہے, یہ لسٹ اپڈیٹ ہو جاتی ہے. اپڈیٹ کیوں ہوتی ہے؟ جن کو انہوں نے مسنگ پرسنز شو کیا ہوا ہوتا ہے وہی دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کو مارتی ہے تو پتہ چلتا ہے بعد میں یہی مسنگ پرسنز ہیں. بولان کا واقعہ ہو, اس کے بعد اس لسٹ سے 2-4 جو ہے کم ہو جاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, بلکہ کم کیا ہو جاتے ہیں, اپڈیٹ ہو جاتی ہے اور وہ بندے نکل جاتے ہیں. اور اکثر جو موسٹ
موسٹلی ہوتے ہیں وہ مسنگ پرسنز ہی ہوتے ہیں. مچ والا واقعہ ہو جو جس میں انہوں نے مچ میں جو ہے نا حملہ کیا تھا, معصوم شہریوں کو اور نہتے شہریوں کو یرغمال بنایا تھا, وہاں پر دیکھیں کہ سارے جتنے بھی دہشت گرد مرے وہ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھے. اس کے بعد جعفر ایکسپریس والا واقعہ دیکھیں, جعفر ایکسپریس میں جتنے بھی لوگ مرے وہ مسنگ پرسنز میں تھے. ہرنائی والا واقعہ دیکھیں, وہاں پر جتنے دہشت گرد مرے وہ سارے مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھے. تو یہ مسنگ پرسنز سچ ایز کوئی بھی نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہیں. یہ اپنے آقاؤں کے کہنے پہ دوسرے ممالک میں جا کے کیمپوں میں رہتے ہیں, ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, دہشت گرد کی کاروائیاں کرتے ہیں, گھروں سے جو غائب ہو جاتے ہیں, گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں چلے گئے ہیں, لیکن یہ ان کے بچے جو ہوتے ہیں یہ دہشت گرد تنظیموں سے مل جاتے ہیں اور دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں. تو اب تو دیکھیں حکومت پاکستان نے, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ حکومت بلوچستان نے ایک بل پیش کیا ہے اور وہ بل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے. اس کے تحت کوئی بندہ مسنگ پرسنز نہیں ہوگا. جس کے اوپر شک ہوگا اس کو عدالتوں کے تعاون سے 90 دن کے لیے اٹھایا جائے گا. اس کو سیکورٹی فورسز اس سے انٹروگیشن کریں گی, انویسٹیگیشن کریں گی, اس کی فیملی بھی ملے گی, اس سے اس کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے گا, اس کی تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو مسنگ پرسنز کا ایشو تو ایک طریقے سے 100% سالو ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے مسنگ پرسنز کا, اس کا جو چیئرمین ہے وہ بلوچستانی ہے, جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. اس کا تعلق بلوچستان سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی بندہ لاپتہ ہے, جائیں اس کمیشن میں, اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں, اس کمیشن کو ثبوت دیں. لیکن میں نے اس کمیشن کی رپورٹس کو بھی اسٹڈی کیا ہے, میں نے اس کمیشن کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو بھی اسٹڈی کیا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, اس کمیشن کی رپورٹ میں یہ ہے کہ 96% جو مسنگ پرسنز ہیں یہ مسنگ پرسنز ہے ہی نہیں. یہ اپنی مرضی سے جو ہے نا دہشت گرد تنظیموں کو جوائن کرتے ہیں, یا اپنی مرضی سے دہشت گرد کیمپوں میں جاتے ہیں, اور اس کے بعد BYC جیسی بھارت یتیم کمیٹی جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کے نام پر سیاست کرتی ہیں. اچھا, اس میں سر یہ ایک چیز ایڈ کر دیں کہ ہمیشہ انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے, پروپیگنڈا کیا ہے, اداروں پہ الزامات لگائے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ ڈرامے کرنا, پروپیگنڈا زیادہ بہتر ہے, یا اگر حقیقت میں کوئی مسنگ ہے تو متعلقہ اداروں سے اس فورم پہ جا کے وہ کرنا, اپلائی کرنا, ان سے وہ کرنا کہ ہمارا جو یہ مسنگ ہے حقیقت, وہ اس میں متعلقہ اداروں سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ فورم کے اوپر جائیں گے تو فورم کے اوپر ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے نا اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسنگ پرسنز کا جو کمیشن ہے اس میں 96% ایسے کیسز ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, کوئی بندہ مسنگ ہوا ہی نہیں ہے. تو سوشل میڈیا پر ان کے پاس اب کیونکہ کوئی اور ٹول نہیں رہا, آپ کو پتہ ہے 5th جنریشن وار ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کے کون مینیج کر رہا ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میجر ارجن شکلا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ مینیج کر رہا ہے. ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے نا دیپک نیگی مینیج کر رہا ہے. ان کا تو کام ہی یہی ہے, انہوں نے بلوچستان کے خلاف, پاکستان کے خلاف دنیا کو ایک خراب امیج دکھانا ہے. تو وہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو پھیلاتے ہیں, اس کو وائرل کرتے ہیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ابھی جو میجر ارجن شکلا ہے اس نے جو ہے نا ہمارا جو یہ براگ ڈیجیٹل ہے اس کے نام سے ایک فیس بک پیج بنایا ہے, براگ ڈیجیٹل اوریجنل. اس میں آپ کے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا سوال, نہ صرف بلکہ وہ کیا ہے براگ ڈیجیٹل اوریجنل کے نام سے فیک اکاؤنٹ بتایا ہے, بلکہ اخلاقیات کی بھی جو ساری حدیں ہیں وہ پار کر دی ہیں. اس بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھیں, میں اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ براگ ڈیجیٹل اوریجنل کے نام سے میجر ارجن شکلا نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے, اور اس اکاؤنٹ سے دیپک نیگی صاحب ہیں وہ جو ہے نا ہمارے خلاف, ہماری بہنوں کے خلاف ایسا مواد شائع کر رہے ہیں جو واقعی اخلاق سے گرا ہوا ہے. بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے, بلوچستان کی اپنی روایات ہیں, ہم بہنوں کا, ماؤں کا, بیٹیوں کا بہت احترام کرتے ہیں. ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھنے دیتے, انہیں کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ اس نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے. تو میجر ارجن شکلا جو ہے وہ اب اس وقت بڑے جو ہے نا گھبرایا ہوا ہے, بڑا فرسٹریشن کا شکار ہے, وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہا ہے. یہ مسنگ پرسنز کا پروپیگنڈا بھی جو تھا یہ پاکستان سے نہیں ہو رہا تھا. ان کے اکاؤنٹس آپ دیکھیں, اگر مسنگ پرسنز کے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اکاؤنٹس, ان کا آپ VPN دیکھیں, وہ سارے جو نا پیڈ VPN ہے, انڈین VPN ہے, اسرائیلی VPN ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے تھے مسنگ پرسنز کے نام پر. سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر نوجوان فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, ٹک ٹاک ہو یا ٹویٹر ہو وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر بیٹھ کر پروپیگنڈا کرتے تھے, نیریٹو بناتے تھے, اور اس نیریٹو کے ذریعے بلوچستان کا ایک خراب امیج دنیا کو دکھاتے تھے. لیکن الحمدللہ اب ہم آ گئے میدان میں, ہم ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کریں گے. ہم نے ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کیا ہے, ہم نے اپنا بیانیہ بلوچستان کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے, بلوچستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھا ہے. بلوچستان کے لوگ اب ہمارے بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں, بلوچستان کی عوام کو پتہ چل گیا ہے ہمارا بیانیہ سچ کا بیانیہ ہے, ان کا بیانیہ جھوٹ کا بیانیہ تھا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں, میجر ارجن شکلا اور ان کی جو ٹیم ہے یہ بڑے پریشان ہو چکے ہیں, اس ٹائم بڑا فرسٹریشن کا شکار ہیں. وہ اب اس طرح کی حرکتیں, چیپ
चीप हरकतें कर रहे हैं, घटिया हरकतें कर रहे हैं, अपनी असल औकात दिखा रहे हैं। वो जो हिंदुत्व की इनकी जो आइडियालॉजी है, उस आइडियालॉजी के जरिए अब हमारी खवातीन के किरदार के ऊपर बात कर रहे हैं, मेरे किरदार के ऊपर बात करेंगे, आपके किरदार के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमें इनकी बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दुनिया के सामने सच और हक लाते रहेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया था मिसिंग पर्संस के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो प्रोपेगेंडा भी काउंटर होना शुरू हो गया। बलूचिस्तान के लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि कोई भी शख्स जो बेगुनाह उसे कोई मिसिंग पर्सन नहीं करता, वो कोई मिसिंग पर्सन नहीं होता। तो अब ये हकीकत दुनिया के सामने और बलूचिस्तान के लोगों के सामने आ चुकी है। शुक्रिया बाबर यूसुफजई साहब, आप हमारे साथ रहे और आपने हमारे सवालात का जो है खुल के जवाब दिया, और जो BY सही है और जो मेजर अर्जुन शुक्ला हैं उनको जो बेनकाब करने का सिलसिला है वो जारी रखा। नाज़रीन, बाबर यूसुफजई साहब ने हमारे सवालात के जवाब देते हुए न सिर्फ बलूचिस्तान के कबायलियों को जो दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट पे आके लड़े हैं उनको भी खिराज तहसीन पेश किया है, और हमारी जो इदारे हैं उनको उनकी कारकर्दगी को भी सराहा है। इसी तरह इन्होंने इसराइल की जो हालिया वो थी दहशतगर्दी का जो वाक़या था जो पेश आया, उन्होंने ईरान पे हमला किया, उसकी भी मज़म्मत की है। और उन्होंने एक और जो बुराक डिजिटल ओरिजिनल के नाम से फेक अकाउंट बनाया गया है उसकी भी मज़म्मत की है, और इसको जो है गैर इखलाकी करार दिया है, और ये कहा है कि हम जो है कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमने हमेशा जो है गैर इखलाकी मवाद की, गैर इखलाकी बातों की हमेशा जो है तरदीद की है। तो इंशाअल्लाह अगले पॉडकास्ट के साथ हम एक मरतबा फिर जल्द हाजिर होंगे। अगले पॉडकास्ट तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।